عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل بيتي كسفينة نوح ومن ركبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على بدر الكمال، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على شفیع جمیل انامی. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، خانوادہ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کے مبارک افراد، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام، سادات عظام، اللہ رب العزت کا بیش بہا شکر و احسان ہے کہ آج ہم قبلہ والد گرامی قیوم زمان استاذ العلماء حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ کے 13ویں عرس شریف کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یقیناً اہل تصوف کی تعلیمات کے مطابق عرس شریف کے موقع پر صاحب عرس کا فیضان ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور حاضری دینے والا اس سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے. آج ہر ایک مخمور میں خانے میں ہے، میں بقدر رقصاں ہر ایک کے پیمانے میں ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اقدس کے حوالہ سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کشتی نوح کی طرح ہیں. جس طرح طوفان نوح کے اندر سفینہ نوح اور کشتی کی نوح کے اندر جو لوگ سوار ہو گئے وہ طوفان سے محفوظ ہو گئے، اور جو کشتی میں سفاری حاصل نہ کر سکا وہ طوفان کے اندر غرق ہو گیا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کا معاملہ ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، جو ان کے ساتھ تعلق و نادہ پیدا کر لیتا ہے اور ان کے ساتھ اکرام کا تعلق، محبت و مودت کا تعلق رکھتا ہے، میرے حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ شاید اسی حدیث مبارکہ کی توضیح فرماتے ہوئے اپنے والد گرامی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہمیں کہ علامت حسن خاتمہ است
کہ یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی محبت، ان کے ساتھ عقیدت اور احترام حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں، ہر مومن مسلمان اللہ رب العزت کے حضور آرزو کرتا ہے کہ مالک سلامتی ایمان عطا فرما، اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہے، اور پیروں کے پیر حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو زندگی بھر نسل رسول کا احترام نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت اسے ایمان پر موت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سلطان المدرسین پیر سید محمد نبیت الحسن شاہ صاحب مشہدی، آستانہ عالیہ فقی شریف، آستانہ عالیہ فقی شریف۔ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے کیسے نجات پا جاتا ہے؟ میرات العاشقین کے اندر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی، حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس احترام کے سبب سے جہنم کی آگ سے انسان کو نجات دلا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی متقی مل جائے، صاحب علم اور صاحب زہد مل جائے تو نور لنا نور ہے، اگر ایسا نہ بھی میسر ہو، اگر فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کا احترام بھی جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے اس لیے کہ پانی گندا ہو یا ستھرا ہو، اسے آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ اور یہ اہل اللہ جو تھے، آج فرق ہے شریعت اور طریقت کا، یہ سارے عارف جو ہیں یہ عالم ربانی بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ باقاعدہ حضرت مکھڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے زانو تلمذ طے کرتے رہے، حضرت پیر پٹھان رحمہ اللہ سے باقاعدہ علوم عقلیہ اور نقلیہ کو پڑھا۔ آپ کس قوت سے استدلال فرما رہے ہیں، اندازہ لگائیے ان کی علمی پائے کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جس طرح بھی ہے، جس کا نسب رسول سے تعلق ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سمجھ کے اس کی تعظیم کی جائے تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی۔ کیوں کافی ہے؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے کفار، ان کے نام قرآن مجید کا حصہ ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ان بڑے کفار جنہوں نے الوہیت کے دعوے بھی کیے، ان کے نام کلام الہی کا حصہ ہیں۔ اگر فرعون جزء قرآن سمجھ کے تلاوت کیا جائے، اگر فرعون قرآن مجید کی آیت کا حصہ سمجھ کے پڑھا جائے، اس کی صورت کا حصہ سمجھ کے پڑھا جائے، تو 50 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، 50 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 50 درجات کے اندر بلندی ہوتی ہے۔ بات جزء قرآن کی ہے، آیت کا حصہ بن گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات حاصل ہو گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و اشارت فرمایا وہ حاصل ہو گیا۔ اسی طرح جو نسب رسول کی تعظیم و اکرام کرتا ہے، جس طرح کا بھی سید زادہ ہو، جہنم کی آگ بجھانے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات جاننا ضروری ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بد عقیدہ ہو وہ نسب رسول سے نہیں ہو سکتا۔ فسق و فجور کی بات ہے، بد عقیدہ کا احترام نہیں ہے۔ عرفی طور پہ اسے جو بھی معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے، بد عقیدہ آپ کے اہل میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر دیکھیں کشتی کی جتنی تعریف کرتے جائیں کہ یہ کشتی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، اس کے پھٹے بڑے خوبصورت ہیں، اس پر لویا بڑے خوبصورت انداز میں لگایا گیا، اس کی میخیں بڑی اچھی انداز میں لگائی گئیں، تو اس صورت کے اندر طوفان سے آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا۔
محفوظ کب ہوتا ہے؟ جب کشتی کے اندر بندہ سوار ہو جائے. آدمی جب کشتی کے اندر سوار ہو جائے اس وقت محفوظ ہوتا ہے. تو اس لیے اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف سے، ان کی صرف مناقب بیان کرنے سے نہیں معاملہ، کشتی کے اندر سواری ضروری ہے. سواری اس صورت کے اندر ہے کہ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپنایا جائے، ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، ان کے فرمائے ہوئے کو اپنایا جائے. اور پھر صرف سواری، اتباع اور اطاعت نہیں. دیکھیں جب آدمی کشتی کے اندر بیٹھتا ہے تو آدمی کی کیفیت بھی وہی ہو جاتی ہے جو کشتی کی کیفیت ہوتی. آج کے دور میں سمندری جہاز ہیں تو جہاز کے اندر بھی آج آدمی بیٹھے، جب وہ آس پاس سے لہریں آتی ہیں سمندر کی تو یقیناً آدمی اس کیفیت کے اندر، کشتی مضطرب ہوتی ہے تو آدمی جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی مضطرب ہو جاتا ہے. اگر جہاز پرسکون ہے سمندری تو آدمی بھی پرسکون ہو جاتا ہے. جہاز اگر حرکت کر رہا ہے سمندری تو آدمی بھی اس میں بیٹھ کر حرکت کرتا ہے. تو دیکھیں جو کشتی کی کیفیت ہے اس کشتی کی کیفیت کو اپنانا ضروری ہے. اگر مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت بھی کرتے ہیں، ان کا اکرام اور تعظیم بھی کرتے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتے ہیں، تو کشتی میں بیٹھنے والوں کو بھی ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے. اور خلیفہ خامس شہزادہ صلح و امن جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرماتے ہیں تو پھر کشتی میں سوار ہونے والوں کی بھی کیفیت یہی ہونی چاہیے جو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی کیفیت ہے. معزز سامعین، پھر ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں اگرچہ وقت بہت کم ہے، کہ جب آدمی جہاز سمندری کے اندر سوار ہوتا ہے یا کشتی پر سوار ہو، رات کو سفر کرنا ہو تو سمت کی تعین جو ہے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اس کے لیے ستاروں کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے. ستاروں کی طرف دیکھا جاتا ہے. اگر ستارے کی سمت کا اعتبار نہ کیا جائے تو جہاز ہو سکتا ہے غلط سمت پر چلا جائے، کسی تودے کے ساتھ ٹکرا جائے، تباہ و برباد ہو جائے. اس لیے سمت کی تعین کے لیے، سفر پر سکون انداز میں کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی رہنمائی ضروری ہے. اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کس قدر جوامع الکلم ہیں کہ جہاں اہل بیت اطہار کو کشتی نوح سے آپ نے تشبیہ عطا فرمائی، وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. تو اس لیے کشتی کے اندر سواری اور پھر نجوم ہدایت سے نفع اور رہنمائی حاصل کرنا، اور یہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا دیگر مکاتب فکر سے مابہ الامتیاز ہے کہ یہ اہل بیت اطہار سے محبت و مودت کا بھی تعلق رکھتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تعظیم و توقیر بھی کرتے ہیں. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. معزز سامعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین ہوں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ان ہستیوں کے بارے میں ہماری زبان کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے بارے میں کوئی کلام کرے، اور یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے کہ ان ذوات کے بارے میں کوئی کلام کیا جائے. اہل تصوف بڑے خوبصورت انداز میں یہ سکھلاتے ہیں. مولانا روم مست بادہ قیوم رحمہ اللہ مثنوی شریف کے اندر یہ درس اور سبق ہمیں عنایت فرما رہے ہیں.
خدا خواہد کے پردہ کس برد، میلش اندر تانا پاکاں برد۔ اللہ رب العزت جس کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کے پردے کو تاتار کر دیا جائے، اس کی عزت کے پردے کو چاک کر دیا جائے، اس کے دل کا میلان ان پاک ہستیوں کے بارے میں تانے والا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی گرفت کا معاملہ ہے اور پکڑ کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہوں یا آپ کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین ہوں، سب سے اس انداز میں تعظیم و توقیر کا تعلق اور محبت و عقیدت کا تعلق یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ اب بدبختی اور فتنوں کا یہ عالم آ گیا ہے کہ جن کا یہ شعار تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا اکرام کرنا ہے اور اہل بیت سے محبت کرنی ہے، ان کے اندر بھی تفریق ڈالی جا رہی۔ کچھ ایسے ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہر ایک کا اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ کی آخری نصیحت و وصیت کے طور پر ماہنامہ جلالیہ میں ایک آدمی کی تحریر شائع ہوئی تھی۔ معلوم نہیں ہوتا کہ پکڑ کب آ جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وہ وصیت بھی اب بھول چکا ہے جس نے آخری وصیت کر کے خود اپنے ہاتھوں سے ماہنامہ جلالیہ میں لکھی تھی، اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، جب ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ معاملہ اللہ رب العزت کی مشیت کی طرف سے یہ ایسی بات کوئی آ جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر بندے کو جو ہے وہ پکڑ کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ مولانا روم رحمہ اللہ اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کے پردے کو چاک کرنا چاہے تو اس کے دل کا میلان پاک ہستیوں کے بارے میں تانے والا کر دیتا ہے، پھر اسے نیچے اور کوئی نہیں ملتا اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارا، خیر النساء محفوظہ عن الخطا، سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کلام کرنے لگتا ہے الیاذ باللہ کہ وہ خطا پر تھی۔ اللہ رب العزت اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے اور ہمیں پاکوں کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔